اخیر خطاب دا سلسلہ شروع کرنے ہیں۔ قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی دے حکم تھے انہاں دے خطاب تو پہلے انتہائی اختصار دے نال دو چار باتاں واسطے میں دعوت دینا۔ فاضل نوجوان محترم جناب مفتی نعمان صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی خدمت دے اندر ملتمساں کہ وہ تشریف لیاؤں اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ قاری القرآن قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی کے گزارش ہے کہ خطاب والی کرسی تے تشریف لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ومن ضیق الدنیا الى سعة الآخرہ، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اخرجہ مسلم فی الصحیح او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اس مالک ارض و سما کے لیے خاص ہیں کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پانی کے چند ایک قطرات سے اس قدر مضبوط اور خوبصورت انسان پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین رحمت للعالمین، آمینہ کے لال جناب محمد عربی علیہ السلام کی ذات اقدس پر عزت مآب بزرگان اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان بھائیوں اور ممتا سے لبریز میری نرم دل اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری آج کی اس انتہائی مختصر ملاقات کا موضوع ہے میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں۔ تو حضرات محترم، آج دنیا میں کوئی بھی ذی شعور انسان جب کسی بھی میدان میں انویسٹ کرتا ہے، پیسے کی شکل میں، صلاحیت کی شکل میں،
ٹائم کی شکل میں، تو اس کے بعد وہ منتظر ہوتا ہے ایک بہترین نتیجے کا، ریزلٹ کا، آؤٹ پٹ کا، فائدے کا، پروفٹ کا۔ اگر انویسٹمنٹ کے بعد فائدہ نہ ملے، ریزلٹ نہ ملے، آؤٹ پٹ نہ ملے، پروفٹ نہ ملے، 2 ضرب 2 4 نہ بنے، ہم مل بیٹھتے ہیں بات کے لیے، مشورے کے لیے، سوچنے پر مجبور ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ پیسہ بھی دیا، ٹائم بھی دیا، دن رات ایک کیا، نتیجہ نہیں ملا، ریزلٹ نہیں ملا، آؤٹ پٹ نہیں ملا، فائدہ نہیں ملا۔ رب کعبہ کی قسم، آج کے مسلم نے اپنی روزانہ کی 5 وقت کی عبادت کے ساتھ مذاق کیا، استہزاء کیا، نظر انداز کیا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی بات کرے نتیجے کی، ریزلٹ کی، آؤٹ پٹ کی، فائدے کی، ملا کیا؟ بھئی تو سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، 5 وقت آتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، صدا آتی ہے، حی علی الفلاح، تو لبیک بھی کہتا ہے، لیکن تیری زندگی میں نہ تبدیلی ہے۔ تو نمازی بننے سے پہلے بھی سود کھاتا تھا، نماز کے بعد بھی سود کھاتا ہے۔ تو نمازی بننے سے پہلے بھی چوری کرتا تھا، سجدہ کرنے سے پہلے بھی بہتان بازی، الزام تراشی، غیبت چلتی تھی، اور اس عبادت کو استقلال کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ کرنے کے بعد بھی میرا عمل وہی کا وہی ہے، اور ہمیں شیطان ایک تھپکی دے دیتا ہے، او قبول تیرا بنے کرنی ہے۔ بھئی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر علماء موجود ہیں، سوال کر کے دیکھنا، سمجھ کے دیکھنا، غور کر کے دیکھنا، جو تیرے رب نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہا۔ بھائی کبھی غوطہ زن تو ہو، تحقیق کر، ریسرچ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ کر دیکھ۔ تیرا اللہ کہتا ہے تو نماز پڑھ، نماز روک دیتی ہے بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے، والمنکر۔ کبھی شاہ صاحب سے اس کی تفسیر پڑھنا، کبھی تیرا ہر وہ قدم جو تجھے اللہ سے دور کرے، نماز تجھے اس سے روکتی ہے۔ یہ جو ہمیں شیطان نے سبق پڑھا دیا، سکھا دیا کہ بھائی نتیجے آخرت میں ہے، میں بڑی سادہ بات کرتا ہوں، او بھائی جو سجدے تجھے سود سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، الزام سے، چوری سے، غلط کاری سے نہیں روک سکے، ان سجدوں پہ مت گمان کرنا یہ رب کی جنتوں کا تجھے مالک و وارث بنائیں گی۔ بھئی اللہ کہتے ہیں، میرا سوال ہے کیا رب کی جنت میں بے حیائی ہے؟ بولو ہے؟ کیا اللہ کی جنت میں رب کی نافرمانی کا وجود ہے؟ کوئی تصور ہے؟ پھر یہ آیت کیسے سمجھو گے؟ اس کی سمجھ کب آئے گی؟ اللہ کہتے ہیں نماز روکتی ہے، بیریل کھڑا کرتی ہے، منع کر دیتی ہے، رب کے قریب کرتی ہے، اللہ کا محبوب بناتی ہے، گناہ سے تیری جان چھڑا دیتی ہے۔ ہم نمازی بھی پکے ہیں، ہم زانی بھی پکے ہیں۔ تو میں آپ اور شیخ صاحب کے درمیان زیادہ ٹائم حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف 3 پوائنٹس نماز کے متعلق آپ کو بتاؤں گا اگلے 4 سے 5 منٹ میں۔ پہلی چیز، میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ میرے سجدے بے معنی ہیں۔ شاید کہ میری باتیں آپ کو کچھ کڑوی، کسیلی محسوس ہوں، کچھ دل آزاری بھی ہو جائے، لیکن غور کیجئے گا کہ میں نے لفظ بولا میرے سجدے بے معنی ہیں۔ ہم قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی۔ کبھی اس کیفیت پر غور کرنا، بندہ جھکا ہو، سر جھکایا ہو اور رب کے سامنے ہو اور کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی افضل ہے،
اور اس حالت میں رب کی تعریف ہے، ثنا ہے، کبریائی ہے، اور کہتے کیا ہے؟ اللہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، عظیم سے عظیم تر۔ بات کہاں پہ اٹکی ہے؟ میری نماز پریکٹس ہے، میری نماز میں وہ روحانیت نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر کے گئے تھے۔ یہ آیات، یہ احادیث، یہ قصص، واقعات، نبی کا عمل، مصطفیٰ کا پریکٹیکل۔ ماں جی کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوتے، اتنا کھڑے ہوتے رب کے سامنے، حتی تورمت قدما، آپ کے قدموں میں سوجن آ جاتی۔ ہمیں نبی کی بات سننا پڑے، ہم تھک اکتا جاتے ہیں۔ ہم نے انڈین مووی دیکھنی ہو، ہم کہتے ہیں رات گزر گئی، 2 فلمیں دیکھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صرف قیام نہیں تھا، روتے تھے اور اس قدر گڑگڑاتے تھے کہ آپ کے سینے سے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ہنڈیا سے پانی کے ابلنے کی۔ پریکٹیکل کرو۔ سردی کی سرد راتوں میں چولہے پر برتن رکھ کے، دروازہ بند کر کے، لحاف لے کر آرام کے لیے لیٹ جا، وہ پانی کی آواز، وہ گنگناہٹ تجھے بیدار ہونے پر مجبور کرے گی۔ تو کہتا ہے بیگم کو بھائی اٹھو، کچن میں چولہا بند کرو۔ تو میرے نبی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس انداز سے روتے تھے، آیات پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھو، ایک آیت اللہ کے نبی نے پڑھی، ساری رات کا اس پہ قیام کر دیا۔ کیا ترجمہ تھا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ اگر آپ عذاب دیں تو بندے ہیں، غلام ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ اگر آپ معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے ہیں۔ نہ جانے کس حکمت کی بنیاد پر تو نے جنتوں کا مالک بنا دیا۔ ساری رات کا قیام تھا۔ تو ان سجدوں میں روحانیت تھی۔ میرے سجدوں میں دکان کا کھاتا چلتا ہے، ہم کھڑے قیام میں ہیں، سوچ رہے ہیں فیس دے منڈے نے پیسے دینے نے، انہوں دا کھاتا 1,301 روپے دے کھڑا ہے۔ اور بھائی نہیں آ سکتی تیری نماز میں، سجدے میں روحانیت۔ یہ تیری زندگی کو نہیں بدل سکتے، یہ چینج نہیں کر سکتے، یہ تیری نماز تجھے جنتوں کا راہی نہیں بنا سکتی جب تک ان میں روحانیت نہیں۔ کہاں سے آئے گی؟ جب ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کا ترجمہ آتا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا، باتیں لمبی ہو رہی ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ یقین جانیے نبی کی باتیں یاد کرنے سے نہیں، دل دماغ کی تختیوں پہ لکھ کے جانا۔ نبی سے محبت اخلاص سے شروع کر دو، نبی کی باتیں، نبی کی دعائیں خود بخود دل میں نقش ہوتی جائیں گی۔ یہ دکان کا کھاتا کبھی کسی نے یاد کیا؟ فلاں سے اتنے 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 الگ سے بیٹھ کر نہیں، مال کی محبت خود بخود وہ کھاتا دل میں نقش کر دیتی ہے۔ ایک ایک روپے کا راؤنڈ فیگرز نہیں کہ 3,000، کہتے 3,629 روپے 3 تاریخ تک آپ کا کھاتا تھا۔ بڑے سادہ ان پڑھ دیہاتوں کے لوگ ایک دن سکول نہیں جاتے، وہ بھی یاد کرتے ہیں۔ تو خیر دوسری چیز، میرے سجدے میں تاثیر، اثر، نتیجہ، رزلٹ کیوں نہیں؟ شیطان کے جھانسے سے نکل آؤ کہ نتیجے وہاں پر ہیں، رزلٹ وہاں پہ ہے، آؤٹ پٹ وہاں پہ ہے۔ تو بھائی اس کا کیا کرنا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا۔ دوسری چیز نماز کی ٹائمنگ۔ 4 بندے کا اپنا سوچنے کا ویژن ہے، انداز ہے۔ میں نے بڑا غور کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا پہ ہر مسجد میں لکھا ہے، ٹائم ٹیبل ہے، آیت لکھی ہے۔ نماز پڑھنا
اگر دیکھیں فرشتوں کی پوری پوری جماعتیں، کوئی اللہ کے ہاں سجدے کر رہی ہے، کوئی رکوع کر رہی ہے، کوئی اذکار کر رہی ہے، ہر کسی کی الگ سے الگ اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ مجھے نماز کا جو فلسفہ سمجھ آیا ہے نا، بندے کی یہ ادا کہ آپ اپنی زمین پہ ہیں، رقبے پہ ہیں، یہاں پہ آواز ٹکرائی اللہ اکبر، اچھا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عمل کا نہیں ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ بڑے ہیں کہ سب سے بڑے ہیں؟ بولو یار، بڑے ہیں کہ؟ اذان سننے کے بعد زمین پہ ٹریکٹر چلتا رہے، کھاد ڈلتی رہے، زمینوں میں زمیندارا جاری رہے، ایمان سے بتانا میں نے عمل سے رب کو بڑا کیا کہ زمین کو؟ بڑی سادہ بات ہے۔ اگر اللہ سب سے بڑے ہیں تو اذان کی صدا کے بعد نہ کاروبار چلے گا، نہ بزنس چلے گا، نہ خوشی چلے گی، نہ تیرا غم چلے گا۔ اذان کے بعد ہوگی تو نماز ہوگی اور سبھی مسجد میں آ کر کے اسے ادا کریں گے۔ یہ جو ہر جگہ پہ مفتی پیدا ہو رہے ہیں نا، کوئی نہیں کٹھی پہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، کوئی عیب نہیں۔ بھائی مسلم کی حدیث ہے لا خوف ولا مطر، نبی نے پڑھی تھی۔ اور بھائی کچھ باتیں مصطفیٰ نے کی ہیں بطور دلیل، کبھی ہو نہ ہو ہی صحیح، ہم نے عمل بنا لیا، کام ہم دین کا کرتے ہیں اور نمازیں جان بوجھ کے اکٹھی کر رہے ہیں، ٹائم گزار رہے ہیں۔ تو خیر ان شارٹ بات یہ ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا، میں سمجھتا ہوں یہ نماز پڑھنے سے زیادہ اہم بات ہے۔ دنیا میں نا بعض اوقات بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے اداروں والے انہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی تھی بندے بڑے قابل ہو، باقی تو ہی ساڑھے ٹائم ٹیبل تھی پابندی نہیں کر دے، تو اسی فارغ ہو۔ ہوتا ہے ایسے بڑے قابل لوگ، اور میں آپ کو بڑے بڑے سادہ، بڑے بڑے نالائق دکھا سکتا ہوں جنہوں نے صرف ٹائم شگی بڑے بڑے منصبوں پہ چلے گئے، سسٹم کو فالو کیا۔ تو خیر میرے محترم بھائیوں، نماز کے متعلق جو بنیاد ہے نا، جب اللہ اکبر کے بعد ہر چیز چھوڑتے ہیں نا، بندے کی یہ ادا رب کو بڑی محبوب ہے۔ آخری چیز، میرے سجدوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ ہم میں سے ہر کسی کا سجدہ بھی اپنی مرضی کا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہم نبی کی امت ہیں، ہم فرقہ نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ریسپانسبلٹی ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ سوال ہے، رب کے ہاں جواب دے ہیں کہ اللہ کی زمین پر رہ کر، رب کی زمین پر، رب کے نظام کے لیے، رب کی توحید کے لیے، نبی کی سنت کے بقا کے لیے تیرا کردار کیا ہے، تیرا پریکٹیکل کیا ہے، تیرا عمل کیا ہے۔ ہم تو وہاں پہ یہی جواب دے سکتے ہیں، ہم تو یہاں سے نہیں باہر آ سکے۔ نماز میں رفع الیدین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، آخری حدیث، نبی کی مسجد میں بندہ آتا ہے علیہ السلام، نماز پڑھتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے نبی ایک کونے میں موجود ہیں۔ معروف روایت ہے مسیء الصلاۃ کے نام سے، تو اللہ کے نبی کو آ کر سلام کیا، آپ نے جواب دیا ارجع فإنک لم تصلی۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی گل نہیں، کیا بولا تھا؟ دوبارہ پڑھ۔ تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم کہ جو نبی کے طریقہ پر نہیں وہ نماز ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہر کسی کا انداز اپنا، طریقہ اپنا، ادا اپنی، بلکہ اس حدیث پہ غور کریں نا، نبی کی موجودگی میں تو یہ اختلاف تھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی رفع الیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی آمین اونچی کہتا ہے نہیں کہتا۔ اس حدیث کی وضاحت میں کیا ہے کہ صرف ان کی نماز میں وہ اطمینان نہیں تھا۔ بھائی کوئی کام، کوئی عمل مرضی سے کرنا تو درکنار، اگر تیری عبادت کے اندر تیری ایک ادا بھی، میں پھر یہ لفظ بولوں گا، بھائی کوئی اور عمل کرنا تو بڑی دور کی بات، اگر تیری ایک ادا بھی نبی سے میچ نہ کی تو لم تصلی۔ یہ ڈگری نبی نے جاری کی ہے، یہ کہ متشدد رویہ نہیں ہے۔
یہ کسی مولوی کا، امام کا، خطیب کا، مسلک کا، مفتی کا، علامہ کا خود ساختہ مسئلہ نہیں. یہ نبی نے کہا صرف ان کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں تھا، لم تصلی، کہ آپ نے پڑھی نہیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں میں نے کی ہیں. ایک چیز، نماز کا ترجمہ سیکھیں، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، آپ کو نماز کی لذت ملنا شروع ہوگی. دوسری چیز، جب اذان ہو جائے دنیا کے ہر کام سے کہیں کہ میں نے نماز پڑھنا، یا بہانہ بدلیں. یہ جو کہتے ہیں جی نماز پڑھی وہ جی ٹائم نہیں لگا، یہ بھی توہین ہے. تیسری چیز کیا آخری، کہ ہم نے نماز مصطفیٰ کے طریقے پہ پڑھنی ہے. اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.